مصلیان کرام، حاضرین نظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نہ کتابوں سے، نہ کالج سے، نہ زر سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ نہ تخت و تاج نہ لشکر و سپاہ میں ہے جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ سامعین کرام، ہم ماہ سفر المظفر کی تاریخوں سے گزر کر رہے ہیں۔ میں نے گزشتہ جمعہ قرآن کریم کی آیات مبارکہ سے یہ ثابت کیا تھا کہ اولیاء کرام کا وسیلہ یہ اہل ایمان کا شیوا اور بزرگان دین کا طریقہ ہے۔ آج میں صرف آیات قرآنی سے اس بات کو واضح کروں گا کہ اللہ کے محبوب بندے، اللہ کے مقبول بندے اولیاء کرام محتاج نہیں بلکہ مختار ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے ولیوں کو تصرفات اور اختیارات عطا فرماتا ہے۔ شیطان جو اللہ کا بھی دشمن، نبی کا بھی دشمن اور مومنوں کا بھی دشمن، جب اس کو راندہ درگاہ کر دیا گیا تو اس نے خدا سے مانگا قیامت تک کی زندگی، لوگوں کے دلوں کے حالات کے جاننے کی طاقت، ہواؤں میں پرواز کرنے کی قوت، آن کی آن میں لمبی مسافت طے کرنے کی قوت مانگی، اللہ نے دی۔ تو جب اللہ دشمن کو اتنا دیتا ہے تو دوست کو کتنا دے گا؟ شیطان دشمن ہے، جب اس کو اتنی طاقت دی تو دوست کو کتنی طاقت دے گا؟ اسی میں ایک نقطہ اور بتاؤں آپ کو، اگر محبت سے درود شریف پڑھنے بارگاہ رسول میں نذرانے کے طور پر پڑھیں درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کچھ لوگ شیطان کی طاقت کو تو مانتے ہیں کہ قرآن سے ہے، اور ولیوں کی طاقت و تصرف و اختیار کا انکار کرتے ہیں یہ عقل سے ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ اپنے ولیوں کو دیتا ہے، بہت کچھ دیتا ہے۔
اللہ نے شیطان کو اس لیے دل کے حالات جاننے کی طاقت دی تاکہ وہ لوگوں کے دلوں کے حالات پڑھ کر لوگوں کو بہکا سکے۔ آپ بیٹھے بیٹھے سوچ رہے ہیں میں یہ کروں گا، میں مدرسے کی اتنی خدمت کروں گا، مسجد کی اتنی خدمت کروں گا، یہ نیک کام کروں گا، آج رات کو جاگوں گا، سونے کے بعد اٹھوں گا، تہجد پڑھوں گا، تسبیح پڑھوں گا، تلاوت کروں گا، تحلیل کروں گا۔ شیطان نے جان لیا۔ اب شیطان پلان بنائے گا کہ آپ کو اٹھنے نہ دے، جان لیا نا شیطان نے۔ تو شیطان کو اس لیے طاقت دی تاکہ بہکا سکے، اور اللہ نے اپنے ولی کو اس لیے طاقت عطا فرمائی تاکہ وہ بچا سکے۔ اب کچھ بہکنے کی طاقت تو مانتے ہیں، بچنے کی نہیں مانتے، اپنا اپنا مقدر۔ ولیوں کو دیا ہے اللہ نے، بڑی پاور دی ہے۔ آئیے قرآن کی روشنی میں سمجھیے۔ 19واں سپارہ سورہ نمل، دوسرا رکوع، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے وہ شاہی عطا فرمائی تھی کہ پوری روئے زمین ہی پر نہیں، ہواؤں پر بھی حکومت تھی، انسانوں ہی پر نہیں، جنات پر بھی حکومت تھی، جنات ہی پر نہیں، چرندوں، پرندوں، درندوں، ساری مخلوق کا شہنشاہ بنایا تھا۔ اچھا بھائی، حضرت سلیمان علیہ السلام بڑے یا ہمارے حضور بڑے؟ جب سلیمان علیہ السلام ساری دنیا کے بادشاہ تو ہمارے حضور، اس لیے ہم کہتے ہیں تخت ہے ان کا، تاج ہے ان کا، دونوں جہاں پہ راج ہے ان کا۔ اور میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ اور اس بات کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دشمن کو اتنا دیا، شیطان کو اتنا دیا تو دوست کو کتنا دے گا؟ اس فلسفے کو بیان فرماتے ہیں کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ ہم اہل سنت و جماعت اپنے رسول کو بھی مختار مانتے ہیں اللہ کی عطا سے۔ اس میں شان خدائی کی، دینے والا کون؟ میرے رسول کا خدا۔ دینے والا کون؟ میرے غوث پاک کا خدا۔ خواجہ کو دینے والا کون؟ میرے خواجہ کا خدا دینے والا۔ آئیے قرآن، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنا دربار سجایا، جن جن مخلوق کے ذمے ڈیوٹی لگائی تھی ان کو طلب کیا۔ تو ایک چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے، عربی میں بولتے ہیں ہدہد، اور ہماری لوکل زبان میں بولتے ہیں کٹ کٹ بڑائی۔ اس کے سر کے اوپر تاج ہوتا ہے، لمبی سی چونچ ہوتی ہے، اور وہ اپنی چونچ سے بڑے کا کام کرتا ہوگا، اس لیے ہم نے کہہ دیا کٹ کٹ بڑائی، لکڑی کو پھاڑ دیتا ہے۔ اللہ نے اس پرندے کو بڑی خوبی دی، اس خوبی کو سامنے رکھ کے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو ڈیوٹی پر مقرر کیا کہ جاؤ دیکھو کہاں کہاں پانی ہو سکتا ہے، کون سی زمین میں پانی ہو سکتا ہے کھودنے کے بعد۔ یہ اللہ نے کس کو طاقت دی؟ ہدہد کو۔ کسی نے سکھایا اسے؟ سیکھ کے آیا۔ اب یہاں ایک نقطہ سمجھ دو، اگر آپ سن رہے ہیں تو مچل جائیں گے، اور رسمن بیٹھے ہیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہر مخلوق کو دنیا میں بھیجنے کے پہلے اس کی ضرورت کا علم دے کر کے بھیجا۔ فار ایگزامپل، بطور مثال، 2 انڈے لو آپ، ایک بطخ کا ایک مرغی کا، دونوں کو سہو، بچے نکلیں گے، انڈوں کا سائز برابر، کلر برابر، رنگ برابر، 2 بچے نکلیں گے، ایک بطخ کا بچہ
ایک مرغی کا بچہ، دونوں کو ڈال دو پانی میں، دونوں انڈوں میں سے نکلے ہوئے بچوں کو ڈال دو پانی میں، بطخ کا بچہ تیرنا شروع کر دے گا اور مرغی کا بچہ ڈوبنا شروع کر دے گا۔ کس نے سکھایا؟ خدا نے۔ ضرورت کے مطابق خدا نے بطخ کے بچے کو تیرنا سکھا کے بھیجا، اور مرغی کے بچے کی ضرورت نہیں تھی، نہیں بھیجا۔ ایسے ہی اللہ نے اپنے ہر نبی کو وہی سے سکھا کے بھیجا۔ کوئی نبی، کوئی رسول دنیا میں کسی کا شاگرد نہیں بنا، وہ اللہ کا شاگرد۔ الرحمن علم القرآن وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ خدا سکھا کے بھیجتا ہے، اور جو ضرورت بطخ کے بچے کی ضرورت ہے تیرنا، وہ سکھایا۔ اور نبی کی ضرورت ہے علم غیب، نبی کی ضرورت ہے علم ما کان و ما یکون، نبی کی ضرورت ہے علم خمسہ، نبی کی ضرورت ہے وہ سب کو سکھا کے بھیجا۔ نبی کسی سے سیکھتا نہیں ہے۔ اب جس نے اس کو مانا وہ تو ہوا مسلمان، اور چاہے اتنی بڑی داڑھی کیوں نہ ہو، کتنا ہی لمبا جبہ کیوں نہ ہو، اگر نبی کی اس طاقت کو نہیں مانا تو اس نے خدا کی قدرت کو نہیں مانا، وہ مسلمان نہیں ہوا۔ مسلمان یہاں سے ہوتا ہے، یہاں سے نہیں ہوتا۔ اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں، دلوں کو دیکھتا۔ زبان سے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ دل سے مسلمان ہوتا ہے۔ ہدہد دربار میں دیر سے حاضر ہوا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں دیر سے حاضر ہوا، جلا لگا سلیمان علیہ السلام کو۔ یہ بھی ایک اصول میں سے ہے کہ جو وقت دو اسی وقت پہ جاؤ۔ ہمارے ہندوستان میں تو اس معاملے میں بہت ہی نامرد ہیں۔ اگر 3 بجے کا ٹائم دیں گے تو 5 ہی بجے آئیں گے، ہاں۔ لیکن باہر دیشوں میں میں نے دیکھا ہے، ایک جگہ میں کسی تقریب میں جانا تھا، 5 منٹ دیر ہو گئی مجھے، تو بڑا عقیدت مند تھا، تو فوراً میرے 5 منٹ دیر کو سامنے رکھ کے کہنے لگا یو آر ناٹ عالم، Are you alim? You are not Muslim. You are liar. تو عالم نہیں، جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہے، تو مسلمان میں نہیں ہے، عقیدت مند۔ کیوں؟ وائی، کیوں، کس لیے؟ تو مجھے ایک صاحب نے بتایا آپ 5 منٹ دیر سے آئے، کیونکہ انوگریشن آپ کے ہاتھوں سے ہونا تھا دکان کا، دوسرے سے کرا لیا۔ وہ ترقی کر رہی قوم، اور ہمارا حال یہ ہے کہ کبھی وقت پہ نہیں پہنچیں گے۔ ہمارا اسلام نماز وقت کی پابندی سکھا رہی ہے۔ امام صاحب کسی پردھان، ایم ایل اے، ایم پی، منسٹر کے لیے نہیں رکیں گے، جماعت ان کا انتظار کر لو، نہیں، اسلام پابندی سکھاتا ہے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اپنے وعدوں کو پورا کرو، قیامت میں وعدوں سے متعلق بھی سوال کیا جائے گا، اور یہ کسی کو وقت دینا یہ بھی ایک وعدہ ہی ہے۔ دیر سے آیا، ہدہد جلال آ گیا سلیمان علیہ السلام۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ، میں کیا دیکھ رہا ہوں، دربار میں ہدہد نہیں ہے، غائب ہے، آنے دو۔ لَأَذْبَحَنَّهُ، آج میں اس کو ذبح کر دوں، آج اس کو سزا دوں، او لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، ہاں اگر کوئی پروف لے کر آ گیا، اسٹرانگ پروف، صحیح ثبوت، تو چھوڑ دیا جائے گا۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ یَقِینٍ۔ ہدہد جلدی جلدی گھبراتا ہوا بارگاہ سلیمانی میں حاضر ہوا، اور عرض کیا حضور بہت اہم خبر لے کے آیا ہوں، تاخیر تو ہو گئی ہے مگر بڑی امپورٹنٹ نیوز لے کر کے آیا ہوں۔ بولے کیا ہے؟ بولے دور نکل گیا تھا، یہاں سے 2000 میل دور، وہاں ایک میں نے ملک دیکھا، ملک سبا، وہاں ایک عورت حکومت کر رہی ہے جس کا نام بلقیس ہے، اور وہ عورت اور اس کی قوم اللہ کی عبادت کے بجائے سورج کی پرستش کر رہی ہے۔
انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم، اس کا ایک بہت بڑا تخت ہے، 40 گز چوڑا، 80 گز لمبا، 20 گز اونچا، یتھا وقومہا یسجدون للشمس من دون اللہ وزین لهم الشیطان اعمالهم فزین لهم الشیطان اعمالهم فصدهم عن السبیل فهم لا يهتدون۔ وہ سورج کو پوچھتے ہیں اور ان کے اعمال کو شیطان نے مزین کر کے پیش کر دیا ہے۔ ہاں شیطان بڑی خوبصورت لڑکی دکھاتا ہے، وہ ہوتی نہیں ہے، شیطان دکھاتا ہے۔ دیکھ دیکھ، کیونکہ ایک عورت جب باہر نکلتی ہے نا تو اس کے ساتھ شیطان ہوتا ہے جو سامنے دیکھنے والوں کو خوبصورت بن کر اس کے اوپر سوار ہو جاتا ہے اور ایمان بہکاتا ہے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے مزین کر دیا ان کے اعمال کو۔ اتنا سننا تھا۔ ایک مومن کی تکلیف ہوتی ہے کہ کوئی دوسری قوم یا دوسرا شخص گمراہ ہو اور وہ سچے راستے سے صراط مستقیم سے بھٹکا ہوا ہو، یہ بھی ایک مومن کی پہچان ہے، تو اس کو درد ہوتا ہے۔ ہمارا کوئی بھائی اگر شراب پیے ہم دیکھیں تو درد ہوتا ہے، جوا کھیلے تو سننے کے بعد درد ہوتا ہے، اگر کوئی برے کاموں میں ہے۔ اس لیے ہم جب کسی بدعقیدہ کو دیکھتے ہیں کہ ہائے رے یہ بدعقیدہ ہو گیا، گستاخ رسول بن گیا، گستاخوں کی جماعت میں چلا گیا، بڑا درد ہوتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، بہک گیا یہ، اس کی عبادت بیکار جائے گی، درد ہوتا ہے۔ ایک مومن کی پہچان ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اچھا ایسا ہے، ایک خط لکھا، اس میں لکھا میرا حکم ہے کہ فرما بردار بن کر حاضر ہو جاؤ۔ واقعہ لمبا ہے، واقعہ سناؤں تو اسی میں وقت ہو جائے گا، جو اصل چیز ہے وہ بلا رہا ہوں۔ واقعہ میں اپنے خط لکھا انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علی واتونی مسلمین۔ یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے اور اللہ کے نام سے شروع ہے۔ اپنا ہر کام بسم اللہ سے شروع کرنا چاہیے، اس میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ جو کام محتم بالشان کام بغیر بسم اللہ کے شروع کیا جاتا ہے وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ لم یبدأ بسم اللہ فہو کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ فہو الابتر۔ حدیث ہے کہ جو محتم بالشان کام بغیر بسم اللہ کے شروع کیا جائے وہ دم بریدہ، ناقص، ادھورا، انکمپلیٹ، بے برکت ہو جاتا ہے۔ ہر جائز کام میں بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ قرآن کریم میں یہ ایک آیت ہے جو درمیان میں بسم اللہ ہے، 19ویں سپارے میں سورہ نمل میں، انہو من سلیمان انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خط لکھا، خط خود لے کے گیا، دربار میں ڈال دیا، دیکھا، خط دیکھتے ہی مرعوب ہو گئی، بڑی طاقتور فوج تھی اس کی، مشورہ کیا، فوج نے کہا ارے ڈرتے کیوں ہو، ہم تو بڑے طاقتور پاورفل قوت والے ہیں، لحیم الجثہ ہیں، ہم تو مقابلہ کر لیں گے۔ بسم اللہ کی ایسی ہیبت تھی کہ بلقیس نے کہا نہیں کہ معمولی شہنشاہ نہیں ہے۔ بہر کیف تحفے بھیجے، تحائف بھیجے۔ قرآن کریم کی اسی آیت کی تفسیر میں ہے کہ سونے اور چاندی، ہیرے اور جواہرات اور باندیاں اور غلام بھیجے کہ اگر دنیا کا بادشاہ ہوگا تو میری دولت کو لے کر کے خاموش بیٹھ جائے گا، اور کوئی واقعی میں رسول ہے تو اس کو ٹھکرا دے گا۔ ایسے ہی کیا، جب پہنچے بہت سے طباق کے طباق، ہیرے جواہرات کے، سونے اور چاندی کے، ٹھکرا دیا سلیمان علیہ السلام نے۔ اور ایک امتحان اور لیا، یہی ہے نبی کے لیے، نبی ماننے کے لیے جو ضروری ہے، جس کو آج اتنی بڑی داڑھی والے منکر ہیں جس کے، کیا امتحان لیا؟ قرآن سے پوچھو۔ اس نے لڑکیوں کو لڑکوں کا لباس دیا، بالکل میک اپ کر کے۔ آج تو میک اپ کی ایسی شان ہے کہ چڑیل جو ہے وہ پری بن جاتی ہے، پیسہ خرچ کرو تو کیسی ہوگا، کیا بنایا ہوگا؟ لڑکوں کو لڑکی بنایا اور لڑکیوں کو لڑکی بنایا، اس روپ میں بھیجا۔ اب جیسے ہی یہ پورا قافلہ اور کارواں گیا
دور سے دیکھ کے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اللہ کی بندیوں تم بندیاں بنے رہو، خدا نے تمہیں بندیاں بنایا ہے۔ یہ امتحان ہمیشہ لیا گیا کہ نبی ہے تو علم غیب جانے گا۔ اور آج کلمہ پڑھ کے کہتا ہے نبی علم غیب نہیں جانتے، تو سے تو ابو جہل بہتر ہے کہ وہ جانتا تھا اگر نبی ہوں گے بتا دیں گے میری مٹھی میں کیا ہے۔ جبھی تو امتحان لے رہا تھا ابو جہل، بتاؤ تم اگر نبی ہو تو میری مٹھی میں کیا ہے۔ کیا مطلب؟ نبی جانتے ہیں اندر کیا ہے۔ ابو جہل کا تو یہ عقیدہ کہ جو نبی ہوگا وہ علم غیب والا ہوگا، اور اس لمبی داڑھی والے کا عقیدہ یہ کہ نبی کو علم غیب والا مل گیا تو مسلمان نہیں، تو ابو جہل سے بدتر مسلمان ہے۔ اب کیا ہوا؟ بس یہ پوائنٹ ہے جو آج کے تقریر کا خلاصہ ہے۔ ادھر ملکہ سبا بلقیس 2000 میل دور سے اپنی فوج کو ساتھ میں لے کر بارگاہ سلیمانی میں حاضری کے لیے چلتی ہے۔ 7 تالوں میں اپنے تخت کو بند کیا جو ہیرے جواہرات سے مرصع تھا، 20 گز اونچا، 40 گز چوڑا، 80 گز لمبا۔ کتنے لوگ اٹھائیں گے بھیا؟ اندازہ لگاؤ اتنے لوگ اٹھائیں گے؟ ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے میٹنگ کی، مجلس شورا قائم کی، اور جنات بھی تھے، انسان بھی تھے، سب کو کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ ملکہ سبا بلقیس کو اپنے جس تخت پر بڑا گھمنڈ ہے اس تخت کو اس کے آنے سے پہلے جلد سے جلد میرے دربار میں حاضر کر دیا جائے۔ تو ایک جن تھا عفریت، اس نے کہا قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ آپ مجھے حکم دیں میں آپ کی محفل برخاست ہونے سے پہلے اس تخت کو اکیلا لا کے پیش کر دوں گا۔ آپ جانتے ہیں میں طاقتور بھی ہوں، لقوی امین، اور امانت دار بھی ہوں۔ کام امانت دار کو سونپنا چاہیے، اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کر بھی لے گا کہ نکل لے گا۔ قرآن کی ایسے معلوم ہوا جن نے کیا کہا؟ انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ آپ کے اٹھنے سے پہلے لا دوں گا۔ آپ نے فرمایا نہیں، اور جلدی چاہیے، اور جلدی۔ اب ایک تھے وہاں اللہ کے ولی حضرت آصف بن برقیہ، قرآن ہے قرآن، 19واں پارہ سورہ نمل، آصف بن برقیہ، اور جن کا تعارف کیا کرایا؟ قال الذی عندہ علم من الکتاب۔ ولی کا تعارف اللہ نے کیسے کرایا؟ جو علم والے تھے۔ یہ نہیں کہا وہ ولی تھے جو 10 انگوٹھیے پہنے ہوئے تھے، یہ نہیں کہا وہ ولی تھے جو لال پیلے ہرے نیلے کپڑے پہنے ہوئے تھے، وہ ولی تھے جو لمبے لمبے عورتوں کی طرح بال رکھے ہوئے تھے، وہ ولی تھے جو لمبا جبہ اور بڑا امامہ اونچی ٹوپی پہنے ہوئے تھے۔ یہ نہیں تعارف کرایا۔ ولی کی پیر کا تعارف کیسے؟ علم والا۔ میں نے ایسے ایسے پیر دیکھے جن کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے۔ ہاں ایسے ایسے پیر دیکھے میں نے، جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، میں نے خود امتحان لیا، بس پہن لیا جبہ، پہن لیا انگوٹھی، اللہ کا نعرہ لگایا، آدمی کو کر دیا معروف، تھوڑی عملیات سیکھ لیے، سفلیات سیکھ لیے، اب مان لیا لوگوں نے پیر، بہت بڑا پیر۔ عالم سب سے بڑا پیر ہے، نائب رسول ہے، وارث نبی ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ اٹھا کے دیکھ لیں قرآن کریم کا 19واں سپارہ سورہ نحل آخر میں ہے، میں 30 رکوع کی بات کر رہا ہوں اس وقت۔ حضرت آصف ابن برقیہ فرماتا ہے وہ اللہ کا بندہ جو علم کتاب رکھتا تھا، اس نے کہا حضور پلک جھپکے ابھی حاضر ہو جائے گا۔ کرامت اسے ہی کہتے ہیں جس سمجھ میں نہ آئے،
جو سمجھ میں آ جائے وہ کرامتی کہاں ہے؟ بولے مولانا فضل الرحمان میں تمہاری بات سمجھ میں نہیں آ رہی. اب سمجھ نہیں آئی یہ تو کرامت ہے. کیا کیا قرآن نے قبل ان یرتد الیک طرفک، پلک جھپکو آپ لا کے حاضر کر دوں. کہاں؟ 2000 میل دور. کتنا بڑا؟ لمبا چوڑا. فوج لے کے جائیں گے؟ نہیں، اکیلے جائیں گے بھی نہیں، بلا لیں گے. قبل ان یرتد الیک طرفک، بولے منظور ہے، پلک جھپ کر حاضر ہو گئے. میں الف لیلا کی کہانی نہیں سنا رہا ہوں، قرآن. تو اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ولی حضرت آصف ابن برخیہ کو اتنی طاقت عطا فرمائی کہ وہ آن کی آن میں لمبا چوڑا تخت 2000 میل دور سے بارگاہ سلیمانی میں پیش کر دیں. اور تم میرے غوث پاک کہیں مرید گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں اگر مغرب میں بیٹھا ہوں اور تم مشرق میں پکار تو میں تیری مدد کو پہنچ جاؤں. نظر تو الہ بلاد اللہ جمعن کا خردلت علی حکم اتصالی، میری نظر میں پوری دنیا ایسے ہے جیسے رائی کا دانہ، تجھے بھی دیکھ رہا ہوں. مریدی لا تخف اللہ ربی اتانی رفعتا نزل المنالی، گھبرا مت میرے مرید، میں تیرا پیر ہوں. اللہ نے مجھے بہت طاقت دی ہے، بہت طاقت دی میرے رب نے مجھے، اس طاقت سے انشاءاللہ تجھے بچاؤں گا. بولو ولی کی طاقت کو ماننا قرآن کو ماننا ہے کہ نہیں؟ اور جو ولی کی طاقت کو نہ مانے وہ قرآن کا انکار کرنے والا ہے کہ نہیں؟ ولی کی طاقت مانو. یہی ہم اہل سنت و جماعت جس کو بریلوی کہہ کے بدنام کیا جاتا ہے، یہی عقیدہ ہے. اللہ والے اپنے پاس خدا کی عطا سے بڑی طاقت و بڑی قوت رکھتے ہیں. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں بزرگوں کے عقیدوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما، صراط مستقیم پر گامزن رکھ، بد عقیدوں کی بد عقیدگی سے بچا، بد مذہبوں کی بد مذہبی سے بچا. ان اولیاء سے وابستہ ہو جاؤ. دنیا کی کوئی طاقت نہیں جو ہمیں ہمارے ملک میں رسوا کر سکے.